کائنات کا ہر موجود، کائنات کی ہر مخلوق یہ خدا ہے جو کسی پر موقوف نہیں، اور کائنات کی ہر شے، ہر موجود اس کے وجود سے، اس کی ذات سے وابستہ ہے۔ وہ قدیم ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ مالک کائنات ہے، وہ موجود بالذات ہے، اس کے لیے کوئی بنا درکار نہیں۔ وہ پوری کائنات کو، پوری کائنات کی ہر شے اور ہر موجود کو وجود عطا کرنے والا ہے۔ اس نے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ انت الذی ابتدأ واخترع واستحدث وابتدأ واحسن صنع ما صنع سبحانک ما اجل شأنک واسنى فی الاماکن مکانک واسدع فی الحق فرقانک۔ اس کی ذات، خالق کائنات، اس نے تو انت الذی ابتدأ واخترع پوری کائنات کو پیدا کیا، پوری کائنات کو وجود عطا کیا، پوری کائنات کو بھی پیدا کیا، اور جن کی محبت میں پوری کائنات کو پیدا کیا، ان کو بھی اسی نے پیدا کیا، ان کو بھی اسی نے وجود عطا کیا، اور پھر اعلان کیا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اگر اس نے کائنات کو پیدا کیا ہے تو اس پر قبضہ بھی اسی کا برقرار ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، پوری طاقت کے ساتھ، اپنی پوری قوت قاہرہ کے ساتھ کائنات پر مسلط ہے۔ کس شان کے ساتھ؟ لا یعودہ حفظہما، یہ کائنات، اس کو سنبھالنا اس کے لیے مشکل نہیں۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ لا یعودہ حفظہما، نہ اس کو تھکن ہوتی ہے نہ کسی تکلیف و کمزوری کا احساس دامنگیر ہوتا ہے۔ لہ الملک، یہ پوری کائنات اس کی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، اور پوری کائنات کی زمام میں اختیار اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اس لیے کہ وہ علی کل شیء قدیر کا مصداق ہے۔ اس کو ماننا، خالق ماننا صرف نہیں بلکہ صفات ثبوتیہ و سلبیہ کے ہمراہ نقش توحید کو دلوں پر مرتسم کرنا، یہ توحید ہے۔ توحید کے مراحل پنجگانہ میں انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد الکریم المتکرم العظیم المتعظم الکبیر المتکبر العلی المتعال الشدید المحال الرحمن الرحیم العلیم الحکیم السمیع البصیر القدیم الخبیر ذو البہاء والمجد والکبریاء والحمد الکریم الاکرم الدائم الادوم الاول قبل كل احد والآخر بعد كل عدد انت الذي انشأت الاشیاء من غیر سنخ وصورت ما صورت من غیر مثال وابتدعت المبتدعات بلا احتزاء انت الذي قدرت كل شيء تقديرا ويسرت كل شيء تيسيرا ودبرت ما دونك تدبيرا انت الذي لم يعنك في خلقك انت الذي لم يعنك في خلقك شريك ولم يوازرك في امرك وزير ولم يكن لك مشاهد ولا نذير انت الذي اردت فکان حتما ما اردت وقضیت فکان عدلا ما قضیت وحکمت فکان نصفا ما حکمت۔ یہ شان ہے اس کی۔ توحید کے مراحل پنجگانہ کے ساتھ ماننا ہوگا۔ وہ مراحل پنجگانہ، توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی الافعال، توحید فی العطاء، توحید فی العبادت، یہ مراحل پنجگانہ ہیں توحید کے۔ اب اس کو کلمہ میں کس طرح سے بیان کیا گیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ، سبحان اللہ، لا الہ، نہیں کوئی معبود الا، مگر۔ اب یہ الا جس کا معنی ہے مگر کے بعد جب آپ اللہ کہیں گے تو آپ کا عقیدہ توحید مکمل ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، لا الہ، الہ کی بہت سے معانی ہیں۔ الہ کا معنی ہے دلبر،
سبحان اللہ ماشاء اللہ دل بر، دل کو لوٹ لینے والا، سبحان اللہ دل کو چھین لینے والا، سبحان اللہ دل کو چرا لینے والا، سلطنت دل پر قابض ہو جانے والا. دل آپ کا ہے لیکن اس کے سینے میں دھڑکتا ہے. دل آپ کا ہے لیکن زمام اختیار اس کے پاس ہے. دل آپ کا ہے لیکن ہے اس کے پاس. دل بر کسے کہتے ہیں؟ جو دل کو لوٹ کے لے جائے، جو دل ربائی کرے، جو دل کو چھین لے. آپ کا دل مچل رہا ہو کہ وہ میرے دل کو لوٹ لے، سبحان اللہ وہ میرے دل کو اپنے قبضے میں لے لے، وہ میرے دل کا مالک بن جائے. آپ کی تمنا یہی ہو، آپ کی آرزو یہی ہو، آپ کی طلب یہی ہو، آپ کی خواہش یہی ہو کہ وہ آپ کی سلطنت دل پر قابض ہو جائے. جب انسان کہتا ہے لا الہ، نہیں کوئی میرا دل بر، کائنات میں کوئی میرے دل پر قبضہ نہیں کر سکتا، میرے دل کو لوٹ نہیں سکتا الا اللہ. انسان مومن کے، عبد مومن کے دل کا اگر کوئی مالک ہوگا تو وہ خدا وحدہ لا شریک کے سوا لا الہ پہلے یہ اعلان کیا کہ میرا کوئی دلبر نہیں الا اللہ، سوائے اس اللہ کے. الا اللہ، اس کے سوا کوئی میرے دل کا مالک نہیں. یہ محبت الہی کے مرحلے ہیں، اور محبت الہی کوئی الفاظ کا گرخ دھندہ نہیں ہے. یہ محبت الہی ایک انسان ساز عمل ہے. محبت الہی انقلاب آفرین ہے. جب کسی کے اعماق وجود میں اترتی ہے تو کس طرح سے اس کی صورت گری کرتی ہے، کس طرح کے اثرات اس پہ مرتب کرتی ہے. حب اللہ اذا عزا علی سر عبد اخلاہ عن کل شاغل وکل ذکر سوى اللہ تعالی ظلمہ، والمحب اخلص الناس سرا للہ تعالی، واصدقهم قولا واوفاهم عہدا وازکاهم عملا واصفاهم ذکرا واعبدهم نفسا، یتباہى الملائکۃ به عند مناجاته وبرؤیته وبه یعمر اللہ بلادہ وبکرامته یکرم عبادہ وَيُؤْتِيهِمْ إِذَا سَأَلُوا بِحَقِّهِ. حب اللہ اذا عزا علی سر عبد، جب محبت الہی کسی کے باطن پر ذوفشاں ہوتی ہے. اخلاہ عن کل شاغل وکل ذکر سوى اللہ تعالی ظلمہ، وہ دنیا سے کٹ جاتا ہے، رہتا دنیا ہی میں ہے. اجسادہم فی الدنیا وقلوبہم فی الجنان. اچھی سواری، اچھا لباس، اچھی رہائش، اچھی زندگی، ہر لمحے اس کے ذہن میں یاد خدا آباد رہتی ہے. مارکیٹ میں ہو، آفس میں ہو، گھر میں ہو، حضر میں ہو، سفر میں ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، تنہائی میں ہو، اجتماع میں ہو، غم میں ہو، خوشی میں ہو، میدان میں ہو، امن میں ہو، جنگ میں ہو. یہ محبت الہی کی تاثیر، محبت الہی کی تاثیر جب زبان میں آتی ہے تو اصدقہم قولا، اس کی زبان صداقت سے آراستہ، وَأَوْفَاهُمْ عَهْدًا، اس کے وعدے صرف سچے نہیں، اوفا، اصدق، اصفا، ازکا، سب سے زیادہ سچے، سب سے زیادہ وفادار، سب سے زیادہ ایفائے عہد کرنے والا، سب سے زیادہ اپنے وعدوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے والا. اصفاہم ذکرا، اس کا ذکر سب سے زیادہ پاکیزہ. ازکاہم عملا، اس کا عمل سب سے زیادہ بہترین عمل. وَأَعْبَدُهُمْ نَفْسًا، اور سب سے زیادہ متعبد، متشرع، پابند، اس کا دل، اس کی روح عظمت الہی کے سامنے، خشیت خدا کے سامنے ہر لمحے، ہر وقت سجدہ ریز رہتی ہے. بِهِ یَعْمُرُ اللَّهُ بِلَادَهُ وَبِکَرَامَتِهِ یُکْرِمُ عِبَادَهُ، بلکہ اس کے قرب و جوار میں بسنے والوں کو بھی اس کی نیکیوں کے ثمرات کی خیرات عطا کرتا رہتا ہے. لا الہ سے بے خبر اللہ کی عبادت بھی انجام دے رہا ہے. وہ شخص معبودان باطل کی اطاعت میں گرفتار ہو کر اقرار توحید اور بیعت معبودان باطل کے درمیان جو تضاد ہے اس سے بے خبر ہے.
وہ توحید شناسی کی منزل سے دور رہ کر نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، لیکن گلے میں بیعت فاسق کا طوق بھی آویزاں کیے ہوئے ہے، وہ حقیقی توحید سے ناآشنا ہے۔ اور حسین توحید شناسی کی منزل کا نام ہے۔ راہ ابتلا پر سرزمین نینوا میں اور سرزمین کربلا میں معنی توحید کی تفہیم کی منزل میں بصورت چراغے کا شانہ نبوت حسین ابن علی وہ روشنی ہے، اس روشنی کا نام ہے جو سرزمین کربلا پر آفتاب شہادت کی صورت میں طلوع ہوئی، اور جس نے یزیدیت کی تند و تیز آندھیوں کے مقابل چراغ مصطفی کی حیثیت سے اپنی شناخت اور پہچان قائم کی، اور خواب ابراہیم اور جمال خاتمیت کی تفسیر اور خواب ابراہیم کی تعبیر بن کر روز قیامت تک کے لیے تصور توحید کی حفاظت کا نظام تشکیل دیا۔ کلیم منبر شہادت حسین جناب ابراہیم خلیل خدا کی قربانی کا یہ امتیاز ہے کہ اس قربانی نے اپنی ذات کی قربانی کے حصار اور دائرے سے قدم باہر رکھ کر یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند سے گزر کر ساری قربانیوں کو ایک جگہ پر لا کر پیش کیا، اور پھر یہ کاروان قربانیوں ایثار آگے بڑھا۔ کوئی نوزاد اسماعیل ایسی تصویر جو چاہے زمزم کی یاد کو تازہ کرے، کوئی جلال علی بن کے سامنے آئے، کوئی جلال مصطفیٰ کی تصویر پیش کرے، اور بصورت حاجرہ کربلا صرف مادر علی اصغر نہیں، اور کربلا کو نقش بے مثال بننے کے لیے کائنات کے سامنے ایسے ہی کرداروں کی ضرورت ہے۔ برسر صحرا بنا الہ کا نقش لازوال قائم کرنے کے لیے ایسے ہی شریف و نجیب خون کی ضرورت ہے۔ یا آسمان شرف کے مہر و ماہ 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے، حسین لا الہ پر کاربند ہیں، 7 کو پانی بند ہوا، معبودان باطل کی نفی لا الہ پر حسین ثابت قدم ہے۔ خیموں سے العطش العطش کی آوازیں بلند ہونے لگیں، حسین کو معبودان باطل کی نفی پر اصرار ہے۔ عاشور کا دن طلوع ہوا، اور اب بھوک اور پیاس کی شدت، اور ادھر سے تیر و تبر و نیزہ و تلوار کی زبان میں بات ہونے لگی۔ اے حسین، اللہ کو ماننے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ جو آپ لا الہ کہہ کر اس کے بعد معبودان باطل کی نفی کے ساتھ پھر جو اللہ کے بعد اللہ کا اعلان کر کے جس طرح کی توحید کو متعارف کرا رہے ہیں، اے حسین یہ اقرار توحید، اس کی آپ کو کتنی قیمت چکانا پڑے گی، کیا برداشت کر سکو گے؟ فرزند زہرا کی آواز بلند ہوئی، شاء اللہ ان یرانی قتیلا، مشیت الہی حسین کو شہید دیکھنا چاہتی ہے۔ حسین جانتے ہیں جب مدینے سے چلے تھے تو بی بی ام سلمہ نے روکنا چاہا، یا امہ انی اعلم انی مقتول مذبوح ظلما و عدوانا و ان حرمی و رحتی مشردین و اطفالی مذبوحین معصورین یستغیثون ولا یجدون ناصرا۔ اماں میں جانتا ہوں، نانی اماں، یہ آپ کا فرزند حسین، یہ ظلم و ستم سے 3 دن کا بھوکا پیاسا تحقیق کیا جائے گا۔ حسین کے بچے، ان کی نگاہیں یستغیثون ولا یجدون ناصرا، ہر طرف مددگار کو ڈھونڈیں گی، لیکن ان کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔
حسین انکار بیعت کی قیمت سے واقف ہے، موت کی حد سے حیات جاودانی